آنے کے ساتھ ٹھیک ہو کے گھر آنا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جان بچانے والی دوائیاں وہ بعض دفعہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں اور وہ جو مینوفیکچررز ہیں ان دوائیوں کی وہ اتنا مہنگا ان کو کر دیتے ہیں کہ وہ عام بندے کی پہنچ سے بہت دور چلی جاتی ہیں. آپ بھی فرمائیے گا کہ اگر وہ لوگ وہ جو دوائیاں بنانے والے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس شخص کی تیمارداری کر رہے ہیں, ہم اس شخص کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں, اگر اس میں سے اپنے کچھ منافع کو کم کر لیتے ہیں تو ان کے حوالے سے ان کے درجات کس طرح سے بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے ثواب دے گا؟ یقیناً پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں لوگ اپنی 2 وقت کا کھانا اور بچوں کی تعلیم پوری نہ کر سکتے ہوں, وہاں پر دوائی ساز کمپنی اور ڈاکٹروں کو اللہ کے لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر اپنی فیس کم کر دیں اور دوائیوں میں وہ اپنا پروفٹ ریشو کم کر دیں, یا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے ہسپتالوں میں کہ جہاں ویلفیئر ایک ڈپارٹمنٹ ہو کہ اگر کوئی انسان جو اپنی دوائی اور ڈاکٹر کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا, ہمارے انہی ہسپتالوں میں ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مستحق آتا ہے, ریکمینڈڈ مستحق آتا ہے جس کے بارے میں کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ مستحق ہے, تو ان مریضوں کے لیے علاج کی سہولت ہونی چاہیے اور دوا ساز کمپنیوں کو پروفٹ کم کرنا چاہیے, نہ صرف کم کرنا چاہیے بلکہ ان کو فری دینی چاہیے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عورت, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں, وہ گزر رہی تھی, گناہگار تھی وہ عورت. میں یہ بات جو کر رہا ہوں نا, یہ ان عبادت گزاروں کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حقوق پورے کرنے سے نا نجات ہو جائے گی. یہ بات ان کے لیے ہے کہ سجدے کرنے سے بڑی فضیلت ہے, لیکن اللہ کے نزدیک سجدوں کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے. وہ جا رہی تھی, اس نے دیکھا کہ ایک بلی جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہی ہے, گناہگار عورت تھی. اس نے کنویں میں جھانکا تو پانی بہت نیچے تھا, اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا, اپنی جوتی کے ساتھ باندھا اور پانی نکالا اور اس بلی کو پلایا, قطرہ قطرہ, 2 قطرے, 4 قطرے نکالتی رہی, پلاتی رہی, یہاں تک کہ بلی سیراب ہو گئی, اٹھی اور چلی گئی. جب وہ دنیا سے گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. کس لیے معاف کیا؟ کہ تو نے ایک جاندار کی زندگی کو بچایا تھا, اس کو مرنے سے تو نے بچایا, اسے پانی پلایا, اس کی پیاس بجھی اور وہ اٹھی اور چلنے کے قابل ہو گئی اور وہ زندگی کے مرحلے میں داخل ہو گئی. اگر ایک جاندار, وہ انسان نہیں حیوانات میں سے ہے, اگر اس کی زندگی بچانا اتنے بڑے اجر کی بات ہے, اور یہ اجر کی خوشخبری نبی رہے ہیں, آپ کے نبی, عالم کے نبی, رحمت للعالمین سنا رہے ہیں, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہمارے اس ملک میں ڈاکٹروں اور دوا ساز کمپنیوں اور ہسپتالوں کی جو انتظامیہ ہے ان کو اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ مہنگی دوائیں بیچ کر, مہنگے فیس لے کر ڈاکٹر حضرات اس کے بعد صدقہ اور خیرات کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ ایسا ہرگز نہیں. صدقہ خیرات اس کی فضیلت اپنی جگہ, مگر ایک اچھا نظام, ایک اچھا رویہ, ایک اچھا طریقہ اس کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک بلی کی پانی پلانے سے ایک گناہگار عورت کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے. اور علامہ صاحب وہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. ہم تیمارداری کے حوالے سے ابھی کچھ اور بات کریں گے, لیکن ہمیں جانا ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم تیمارداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے, چھوٹا سا ایک وقفہ. جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو ویلکم کہیں گے اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان, اور آج ہم تیمارداری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. علامہ صاحب بعض دفعہ جب تیمارداری کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو وہ جو صاحب ہے جس کی طرف ہم تیمارداری کے لیے گئے ہیں اس کی حالت اتنی کمزور ہے, اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کے لواحقین جو ہیں وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پردہ دے دے, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے, یعنی اس کی بیماری جو ہے
وہ اب اس لیول پر آ چکی ہے کہ اس نے آخر کار یہاں سے جانا ہی جانا ہے. اس حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ وہ جو جانے والے ہیں تیماردار ہیں ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ کی بات کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے دعا کر دیں، دوسرا یہ کہ وہ بیماری کی اس حد تک پہنچا کہ اب ہم کہتے ہیں اللہ تو سنبھال لے. ایک تو اللہ کے سنبھالنے کی بات ہے، دوسرا دعا کی بات ہے. میں اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ جب ابتدائی سطح پر علاج ہوتا ہے نا، اس وقت سے دعا شروع کریں. ہم لوگ رب کو بھول جاتے ہیں اور ڈاکٹر اور دوائی پر زیادہ انحصار کر بیٹھتے کہ بھئی ڈاکٹر اچھا ہے، ہسپتال اچھا ہے، دوائی بہت اچھی ہے تو صحت ہی ہونی ہے. ہم شروع میں ان سہاروں پر ٹیک لگاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ رویہ ہمیں چھوڑنا چاہیے، بیماری بڑی ہو یا چھوٹی، اس کے علاج کے آغاز سے ہی اللہ سے دعائیں کرو. کیوں؟ اللہ قادر ہے کہ اس بڑی